اللہ نے ہمیں جو یہ عبادت دی ہے، عبادت کا تعلق دو قسم پر ہے۔ ایک کا تعلق بدن سے ہے جسے عبادت بدنیہ کہا جاتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی کو اور طریقے سے اس کی مدد کرنا، یہ بدن سے ہوتا ہے، اسے عبادت بدنیہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے عبادت مالیہ، جس کا مال سے تعلق ہے، جسے عبادت مالیہ کہا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 جو بنیادی رکن ہے، اس میں سے ایک اہم بنیادی رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ جہاں جہاں نماز کا تذکرہ آیا، اللہ اس کے بالمقابل زکوٰۃ ادا کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اب زکوٰۃ کون ادا کر سکتا ہے، کون نہیں ادا کر سکتا؟ شریعت نے اس کا اصول ہمیں بتلایا ہے۔ صاحب نصاب اگر اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کی مقدار زکوٰۃ تک پہنچ گئی، وہ زکوٰۃ نکالے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، ابھی تک اس کا مال اتنی مقدار نہیں پہنچا جتنی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایسے بندے پر زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں۔ لہذا شریعت میں ایسے بندے کو جو زکوٰۃ نکالتا ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ صاحب نصاب ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، آج کل کے تول کے حساب سے 86.5 گرام سونا اور 1650 گرام چاندی، جس کسی کے پاس ہو، یا اتنی مقدار میں روپیہ ہو، پیسہ ہو، آمدنی کے ذرائع ہو یا منافع آتا ہو، اور ان تمام پر 1 سال گزرا ہو، زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے